کیا آپ جانتے ہیں کہ معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے اپنی مشہور نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے کس کے لیے لکھی تھی؟ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اردو کے عظیم شاعر فیض احمد فیض ان دنوں راولپنڈی سازش کیس کے الزام میں ساہیوال جیل میں قید تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سرد جنگ کا زمانہ تھا۔ امریکہ اور سوویت یونین کے زیر اثر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک جانب سرمایہ دارانہ معاشرہ تھا اور دوسری جانب اشتراکی دنیا۔ ایسے میں امریکہ میں سوویت یونین کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والے جولیس اور ایتھل روزنبرگ کے نام منظر عام پر آئے، جنہیں دنیا بھر سے رحم کی اپیلیں کیے جانے کے باوجود برقی کرسی پر بٹھا کر سزائے موت دے دی گئی۔ چنانچہ فیض احمد فیض نے اپنی انقلابی نظم ان دونوں کی سزائے موت سے متاثر ہو کر لکھی۔ اس کہانی کا آغاز سن 1950 سے ہوتا ہے، جب امریکہ کے شعبہ سراغ رسانی FBI نے ہیری گولڈ نامی ایک جاسوس کو گرفتار کیا۔ ہیری گولڈ پر الزام تھا کہ اس نے دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ کے ایٹمی راز روس کو فراہم کیے۔ ہیری گولڈ نے الزام قبول کیا اور کہا کہ اس مہم میں اس کی معاونت ڈیوڈ گرین گلاس نامی ایک شخص نے کی تھی۔ یہ شخص امریکی فوج میں مشین مین تھا۔ ڈیوڈ گرین گلاس گرفتار ہوا تو اس نے سلطانی گواہ بننے کی پیشکش کی اور اپنی جان بچانے کے لیے سارا الزام اپنی بہن ایتھل اور بہنوئی جولیس روزنبرگ کے سر لگا دیا اور کہا کہ یہ دونوں کمیونسٹ ہیں اور انہوں نے اسے روس کو ایٹمی راز فراہم کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ جولیس اور ایتھل کی شادی سن 1939 میں ہوئی تھی۔ دونوں میں کشش کا اصل سبب کمیونزم سے ان کی دلچسپی تھی۔ سن 1940 میں جولیس امریکی فوج کے سگنل کور سے وابستہ ہوئے۔ 17 جولائی 1950 کو FBI نے جولیس اور ایتھل روزنبرگ کو بھی گرفتار کر لیا۔ جیل میں ان پر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیں جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن جولیس نے سب کچھ برداشت کیا مگر اپنی زبان نہ کھولی۔ وہ اور ایتھل آخری وقت تک اپنے جرم سے انکار کرتے رہے۔ 29 مارچ سن 1951 کو عدالت نے ہیری گولڈ کو 30 سال اور ڈیوڈ گرین گلاس کو 15 سال قید کی سزا سنا دی، اور چند دن بعد 5 اپریل سن 1951 کو جولیس اور ایتھل روزنبرگ کو موت کی سزا کا حقدار قرار دیا گیا۔ اس سزا کے سنائے جانے کے بعد پوری عالمی رائے جولیس اور ایتھل روزنبرگ کی رہائی کے لیے کوشاں ہو گئے۔ عالمی رائے عامہ کے مطابق ان دونوں میاں بیوی کو کمیونسٹ ہونے کی سزا دی جا رہی تھی اور ان کا اس جرم سے کوئی تعلق نہ تھا، مگر دنیا بھر کے رہنماؤں کی اپیلوں کے باوجود 19 جون سن 1953 کو جولیس اور ایتھل روزنبرگ کی موت کی سزا پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ ان کی موت کا غم دنیا بھر میں منایا گیا۔ آغا ناصر نے اپنی کتاب ہم جیتے جی مصروف رہے میں لکھا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران امریکی عوام میں ملزمان کے لیے ہمدردی کے جذبات فروغ پانے لگے۔ اس زمانے میں امریکہ میں کمیونسٹ دشمنی کی زبردست تحریک چلی، جس کے رہنما امریکی سینیٹر جوزف میکارتھی تھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوویت یونین کو ختم کر دیا جائے۔ ان کے اس فلسفے کو میکارتھیزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آغا ناصر نے لکھا تھا کہ جس جج نے روزنبرگ کو موت کی سزا سنائی، اس کا یہ فکرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی حرکتوں اور کارکردگی کی وجہ سے ہی کوریا میں کمیونزم کو فروغ ملا، جس کے نتیجے میں 50,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ آغا ناصر کے مطابق سزائے موت کے اس فیصلے کو ساری دنیا کے روشن خیال لوگوں نے ایک سنگین فیصلہ قرار دیا۔ عدالتی فیصلے نے جولیس روزنبرگ کو براہ راست اس جرم کے ارتکاب اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ایٹمی راز ماسکو کے حکمرانوں کو فراہم کرنے کا مجرم قرار دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی ایتھل کو بھی اس کا شریک جرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا دی گئی۔ دنیا بھر میں اس ناانصافی پر احتجاج کی لہر دوڑ گئی، حتیٰ کہ پاپا روم نے اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کی۔ مگر جب آنکھیں آہن پوش ہوں تو انصاف کیسے ممکن ہے؟ اس جوڑے کو ایک صبح امریکہ کے ایک زندان میں برقی کرسیوں پر بٹھا کر ہلاک کر دیا گیا۔ جولیس اور ایتھل روزنبرگ سے امریکہ کی حکومت نے کہا تھا کہ اگر وہ اعتراف کر لیں تو ان کی سزا میں کمی کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہ آفر قبول نہیں کی۔ اردو کے عظیم شاعر فیض احمد فیض ان دنوں راولپنڈی سازش کیس کے الزام میں ساہیوال جیل میں پابند سلاسل تھے۔ جیل میں روزنبرگ جوڑے کے خطوط پر مشتمل ایک کتاب کسی طرح ان تک بھی پہنچی۔ وہ اس سانحے سے بے حد متاثر ہوئے اور 15 مئی سن 1954 کو انہوں نے اپنی وہ مار کا آرا نظم لکھی، جس کا پہلا مصرع تھا ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ فیض کے مجموعہ کلام زندان نامہ میں شامل اس نظم کی تعارفی سطر میں لکھا ہے کہ ایتھل اور جولیس روزنبرگ کے خطوط سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ ادبی ناقدین نے اس نظم کو جولیس اور ایتھل روزنبرگ کا نغمہ مرگ قرار دیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ فیض احمد فیض کے نزدیک اپنے آدرش کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ ایک ہفتے بعد 22 مئی سن 1954 کو انہوں نے ایلس فیض کو خط لکھا کہ میں نے روزنبرگ جوڑے کے خطوط ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالے، اگرچہ بار بار دل زیادہ بھر آیا تو کتاب ہاتھ سے رکھنا پڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے الفاظ کا سوز اور ان کی عظمت اسی ادیب کو نصیب ہو سکتی ہے جس کی مرگ و حیات ایسی ہی عظیم اور درد انگیز ہو۔ ان کا اور ان کے بچوں کا خیال آتا ہے تو اپنی مصیبت کی بات کرنا، اگرچہ یہ مصیبت بھی کچھ کم نہیں، بےہودہ پن معلوم ہوتا ہے۔ فیض کا یہ خط ان کی کتاب صلیب میرے دریچے میں شامل ہے۔ فیض کی یہ مار کا آرا نظم فکری دنیا کے ایک بنیادی سوال سے تعلق رکھتی ہے کہ کیا کوئی بھی تخلیقی کام، دریافت یا ایجاد جس کا تعلق پوری انسانیت سے ہو، کسی قومی مفاد کے لیے صیغہ راز میں رکھی جا سکتی ہے؟ دانشوروں کے لیے یہ مسئلہ اس صدی میں ایک اہم بحث کا موضوع بنا۔ اس واقعے کو سائنسی دنیا کی ایک بڑی تمثیل سمجھا گیا، جس میں شہادتیں بھی دنیا کے بڑے سائنسدانوں کی تھیں۔ آغا ناصر نے مزید لکھا کہ یہ ایک آفاقی نظم ہے جو وقت
زمانے اور جغرافیائی حدود سے آزاد ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی کسی معصوم کو ناحق سولی پر لٹکایا جائے گا، اس نغمے کی گونج دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہے گی۔ سولی پر لٹکایا جانے والا پاکستان کا ذوالفقار علی بھٹو ہو، ترکی کا عدنان مندرس ہو یا لیبیا کا عمر مختار، ان سب کی موت تاریخ اور وقت کو ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے عشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم، جان گوا کر تیری دلبری کا بھرم، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔